اور یاد کرو، میں نے بتایا تھا نا کہ جہاں جہاں آئے گا عموماً یہ خود نکال کے لیکن بہت قریب رہے گا، شاید چھوڑو گے سہم کرو گے اس وقت کو یاد کرو اس فرقنا بکم البحر، جب ہم نے تمہاری وجہ سے سمندر کو پھاڑ دیا تھا. فرقنا کی کے بعد انہوں نے پڑھایا فلقنا، اسے معنی بتا دیا، اور بکم کے بعد بے سببکم نکال کر اس بات کی طرف اشارہ کیا اس میں بات برائے سببیت ہے. البحر، ہم نے تمہاری وجہ سے کیا مراد ہے؟ جو کچھ کسر رہ گئی ہے آپ کے محشی نے آپ کی مدد کی ہے. اے بے سبب انجال کو، یعنی تمہیں بچانے اور فرعونیوں سے تمہیں نجات دینے کے لیے جب ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا. حتی دخلتموہ ہاربین من عدوکم، یہاں تک کہ اپنے دشمنوں سے بھاگتے ہوئے تم اس میں داخل ہو گئے. پیچھے سے فرعون اپنے لشکر کو لے کر، لشکریوں کو لے کر کے، اور بنو اسرائیل کے تعاقب میں تھا. یہاں تک کہ یہ لوگ بھاگتے بھاگتے جب وہاں پہنچے تو سامنے دیکھیں سمندر لہلے رہا اور پیچھے سے فوج آ رہی ہے. کیا ہو؟ ہاں، تو حضرت موسیٰ سے لوگوں نے کہا، حضرت موسیٰ نے دعا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معجزن سمندر میں 12 راستے پیدا فرما دیے. ہاں، 12 چونکہ قبیلے تھے ان کے، کیونکہ یہ سب اس کے اولاد ہیں، حضرت یعقوب کی اولاد ہیں. حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ہر بیٹے سے ایک قبیلہ چلا، وہ 12 قبیلے تھے. یہودیوں کے ان قبیلوں کو اسباط کہا جاتا ہے، سبط اور جس کی جمع اسباط. تو وہ 12 راستے اللہ تبارک تعالیٰ نے بنائے، اور یہ جیسے ہی اس میں گئے پار ہو گئے، پار ہونے کے قریب تھے، اتنے میں اور فرعون کی فوج پہنچی پیچھے سے، دیکھا ہے بہترین راستے بنے ہوئے ہیں. سوچا کہ ہم بھی اب اسی میں، بس غصے میں تھے، کود پڑے اسی میں. اور جب پوری فوج کے اندر آ گئی بس اس کا سمندر میں گئے، اسی میں غرق ہو گئے. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ حَتَّىٰ دَخَلْتُمُوهُ هَارِبِينَ مِنْ عَدُوِّكُمْ فَأَنْجَيْنَاكُمْ مِنَ الْغَرِّ، تو ڈوبنے سے ہم نے تمہیں بچایا تھا. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، یعنی قومہ مَعَهُ، اور ہم نے آل فرعون کو، یہ مطلب یہ ہے کہ فرعون کے ساتھ اس کی قوم کو بھی ہم نے اس میں ڈبو دیا تھا. یہاں اعلیٰ فرعون کی تفسیر میں کہہ رہے ہیں قومہ مَعَهُ، اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہاں پر اختصار ہے بات، یعنی اغرقنا فرعون وآلہ، یہ ہے فرعون کے ساتھ ساتھ اس کی قوم کو بھی ہم نے ڈبو دیا. وانتم تنظرون، جب کہ تم دیکھ رہے تھے، تمہاری نگاہوں کے سامنے، یا تم تنظرون جملہ حالیہ ہے، تمہاری نگاہوں کے سامنے، تمہارے دیکھتے دیکھتے ہم نے انہیں ڈبو دیا. تنظرون کے بعد میں بڑھا رہے الى انتباہ البحر علیکم، اشارہ کیا کہ نظرہ کا صلہ الى آتا ہے، یعنی اس کا جو مفعول بہ بالواسطہ ہوتا ہے وہ الى کے ذریعے عموماً ہوتا ہے. تو وہ یہاں محذوف ہے. وہ مطلب یہ ہوا جب کہ تم دریا اور سمندر کے ان پر بند ہو جانے کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. وَإِذْ وَاعَدْنَا، یاد کرو جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے، وعدہ لیا موسیٰ سے 40 لیلۃ، 40 راتوں کا. اس میں کیا ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ نے یہ کہا تھا کہ اللہ میں تیرا قرب چاہتا ہوں،
بہت کچھ دیکھنا چاہتا ہوں، اس کے علاوہ بہت سے ہمارے مقاصد ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا تھا ٹھیک ہے تم ٹور پہ آؤ اور 40 رات وہیں پر 40 شب و روز وہیں پر ٹھہرو، چلا کرو. ہاں صوفیہ نے جو چلا لیا ہے وہ یہیں سے لیا، ساری مخلوق سے علیحدہ ہو کر کے اور صرف اللہ میں لگنا. چلا اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی وہی نازل ہوئی، اس سے پہلے آپ نے یہ 40 دن غار حرا میں گزارے، اس کی خاص تاثیر ہے 40 کی عدد کی. تو یہاں کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ ادھر گئے تاکہ وہاں پہنچ کر کے اللہ کا قرب خاص حاصل کریں اور توریت بھی ملے. اور یہاں کیا ہے، حضرت اپنے بڑے بھائی کو یہاں پر انہوں نے اپنا نائب اور خلیفہ بنایا، بنی اسرائیل کی وہ قیادت و رہنمائی کریں گے. اس میں سے ایک بدماش تھا سامری جادوگر، وہ بھی بنی اسرائیل میں سے تھا. تو اس نے اس زمانے میں کیا کیا کہ وہ جو وہاں باہر پہنچے تو دیکھا خود بت پرست لوگ اپنا پوجا کر رہے ہیں کہ تو یہ بنی اسرائیل بہت بدماش تھے. اب بھی بدماش ہوتے ہیں، ان کی بدماشی سے کچھ دنیا میں ساری بدماشی یہودیوں وہ بہت بدماش تھے. انہوں نے کہا حضرت ہارون سے ایسا ہے کہ تم لوگوں نے سب ختم کر دیا، دیکھو سب کیسے کیسے خوبصورت بتوں کی پوجا کریں، ہم بھی کریں گے. اتنے میں سامری نے کہا کہ ارے رکو. بس اس نے کیا کیا کہ سارے لوگوں سے کہا جس کے پاس کچھ عورتوں کے پاس زیور وغیرہ ہے سب لاؤ اکٹھا کرو. اکٹھا کر کے اس کے بعد اس نے جو ہے اس کو پگھلایا اور پگھلانے کے بعد اس سے بچڑے کی صورت بنا دی. اور تھا ماہر آدمی، بچڑے کی صورت بنا دی اس طریقے سے کہ اندر سے کھوکھلا تھا. اور چونکہ یہ سامری وہ تھا جو تھا ولد الزنا، اس کی ماں اس کو پہاڑ پہ چھوڑ آئی تھی. مگر اللہ کے کاموں میں حکمتیں ہوتی ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت جبریل کو اس کا محافظ بنایا. تو جبریل محافظت کرتے تھے وہاں، یہاں تک کہ دھیرے 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 پرورش پایا، بڑا ہوا. تو وقت جبریل کے گھوڑے کی آواز اور گھوڑے کی جو ٹاپ ہے اس کی آواز کو جانتا تھا. تو جب وہ حضرت جبریل آتے تھے تو یہ دیکھتا تھا کہ جہاں ان کے گھوڑے کی ٹاپ پڑتی ہے وہاں ویرانے میں بھی سبزہ اگاتا ہے. تو اس نے سمجھ لیا کہ اس کا مطلب اس کے اندر تاثیر ہے. تو وہ مٹی اس نے اپنے پاس کچھ رکھ لی. اب یہاں کیا جب بچڑا بنایا تو اس بچڑے میں اس نے مٹی ڈال دی اور ساتھ مٹی ڈال دی اور اس پر ہوا چلی تو بچڑے میں جیسے ایک طرح کی حرکت پیدا ہوئی، جیسے بچڑا بولتا ہے اس طرح کی آواز آنے لگی. کہا دیکھو تم لوگ ادھر ادھر کیا جا رہے ہو، اسی کی پوجا کرو، یہی تمہارا کام ہے. تو ثم اتخذتم العجل، اچھا اس سے پہلے رہ گیا کچھ. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ لیا. نعطیہ عند القضاء کہ 40 راتیں مکمل ہونے پر ہم انہیں توریت دیں گے تاکہ تم لوگ توریت پر عمل کرو. اپنے احکام اس کتاب میں ہم دیں گے. یہاں وعدنا میں کہتے ہیں بے الفن و دونہا. دونا کا معنی یہاں غیرہ ہے، یعنی بے الفن و بے غیرہ. یہاں دو قراءتیں ہیں، دونوں قراءتیں متواترہ ہیں. تو یہ الف کے ساتھ جو قراءت ہے یہ وہ الف کے ساتھ یہ قراءت یہ اکثر کی جمہور کی، اور بغیر الف کے قراءت یہ ابو عمرو کی ہے، خالی ابو عمرو. سمجھے؟ تو بے الفن بس دنیا کا مطلب کیا ہوا؟ الف کے ساتھ یعنی واعدنا، باقی مخالف سے پہلے بات، اور بغیر الف کے یعنی وعدنا، وعد یعید سے ایک ساتھ تقریر کر کے آئے تھے. جلالین پڑھا رہے تھے، بہت بڑے مولانا تھے.
تقریر کر کے آئے تھے کمار تھا لیکن مدونیہ 1000 یا اس سے کم 1000 یا اس سے کم معراج منامی میں سے آسمانی باتیں کہاں کریں گے آسمانی باتیں کریں گے سب چیزیں آسمانی کر رہے ہیں جو زمینی مخلوق سمجھ نہیں پائے گا پڑھا انہوں نے الف کو ال اور گنا یہاں غیرہ کے معنی میں ہے تو اس کو عقل کے معنی میں لیا کیونکہ گنا مختلف معنی میں آتا ہے کہتا اور عقلہ کے معنی میں لیا چلے صاحب کرنے کو جلدی کہا ثم اتخذتم العجل من بعده اور پھر تم لوگوں نے اس کے بعد بچڑے کو بنایا تم لوگوں نے بنا لیا تھا بچڑے کو سامری نے بنایا یہ ثم اتخذتم العجل الذي صاغه لكم السامري الها یہ العجل اتخذتم کا مفعول به اول ہے اور مفعول به الہ ثانی الہن محذوف ہے جس کو یہاں الہن کہہ کے نکالا ہے تو مطلب کیا ہوا کہ پھر تم لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا دیا عجل کی تفسیر کیا کر رہے ہیں الذی صاغه لكم بچڑے کا اثر ہونے لگا کیا اشارہ یہ کیا کہ العجل میں الف لام عہد خارجی کا ہے اس سے مراد خاص بچڑا ہے جس کو سامری نے تمہارے لیے ڈھالا تھا اور بنایا صاغہ یہ صوبوں کا معنی ہوتا ہے ڈھالنا زیور ڈھالنا اور بنانا اسی سائر کہتے ہیں سنہار زیور ڈھالتا اور بناتا من بعدہ اے بالا ذہابہ الی میعادنا پھر تم نے سامری کے بنائے ہوئے ڈھالے ہوئے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا اس کے بعد یعنی موسیٰ کے ہمارے مقرر کردہ میعاد پر جانے کے بعد بادہی میں حاضرین کا مرد بتایا ہے بادہی ہے بادہ ذہابی اس میں دو باتوں کی جانب اشارہ ہے ایک تو یہ ہے کہ ضمیر کا مرد موسیٰ ہے اور دوسری یہ ہے کہ مضاف یہاں محذوف ہے اور وہ ہے ذہاب وانتم ظالمون یعنی وانتم ظالمون باتخاذہ کچھ بچڑے کو معبود بنا کر تم ظلم کرنے والے ظلم کسے کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ کسی شے کو ایسی جگہ پہ رکھ دینا جو اس کی جگہ نہیں ہے کسی کو وہ مقام دے دینا جو اس کا مقام نہیں ہے یہ ظلم ہے تو اب بتائیے معبودیت کا مقام تو یہ صرف اور صرف اللہ کی شان ہے کسی غیر خدا کو کسی مخلوق کو معبود کا مقام دے دیا جائے تو یہ ظلم ہی نہ ہے انتم ظالمون باتخاذہ لوضعکم العبادۃ فی غیر محلہ اس سے ظلم کے معنی کی جانب اشارہ کیا کیونکہ تم لوگوں نے عبادت کو بے محل رکھ دیا اس مقام میں رکھ دیا تھا جو اس کا مقام نہیں ہے ثم عفونا عنکم پھر ہم نے تم کو معاف کر دیا عفو کا معنی کیا ہوتا ہے مٹا دینا عفونا عنکم یعنی محونا ذنوبکم پھر ہم نے تمہارے گناہ مٹا دیے من بعد ذالک اس کے بعد ذالکہ کے بعد اتخاذ نکال کر اس کے مشار علیہ کو بتایا ہے کہ ذالکہ کا مشار علیہ وہ اتخاذ ہے جس پر اتخذتم العجل دلالت کر رہا ہے اتخذتم العجل میں فعل کی دلالت اپنے مصدر پہ ہے نا فعل کی مصدر اپنے دلالت پر اپنے مصدر پر دلالت تضمنی ہوتی ہے کیونکہ فعل کا جو معنی حقیقی ہے معنی موضوع لہو ہے وہ تین چیزوں کا مجموعہ ہے تین چیزوں کا وہ کون کون ایک تو حدث یعنی معنی مصدری اور دوسرے احترام بالزمان زمانے کے ساتھ ملنا
اور تیسرے نسبت الی فاعل ما، کسی فاعل کی جانب نسبت. ان تین چیزوں کا مجموعہ یہ فعل کا معنی مطابقی اور معنی موصول ہے. اب ظاہر سی بات ہے جب فعل کا پورا معنی یہ ہوا تو جو معنی مصدری ہے وہ اس کے معنی مطابقی کا ایک جز تو ہوا. ہاں تو تخصم کی دلالت جو اتخاذ مصدر پہ ہوئی یہ دلالت تضمنی ہی تو ہوئی. جس پہ دلالت کیا ہوتی ہے؟ دلالت تضمنی ہوئی. لعلکم تشکرون نعمتنا علیکم، تاکہ تم اس امید پر کہ تم اپنے اوپر ہمارے احسان کا شکر ادا کرو. یہ تشکرونہ کے بعد یہ بڑھا کے بتایا ہے کہ مقبول بھی محضور. وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو الکتاب دی اور الفرقان دی. الکتاب التوراۃ، اشارہ کیا کیا؟ الف لام ہے تعظیم کا ہے، اس سے بڑا خاص کتاب ہے یعنی توریت. اور فرقان، اور فرقان دیا، اس کو کہتے ہیں عطف و تفسیری. یہ جہاں عطف تفسیری ہے. عطف تفسیری وہ عطف کہلاتا ہے کہ جس میں معطوف علیہ کی تفسیر کرے. ہاں جیسے آپ بولتے ہیں ظلم و زیادتی، عدل و انصاف، یہاں عطف کیسا ہے؟ عطف تفسیری ہے، بعد والا پہلے والے کی تفسیر ہے نا. الکتاب الفرقان، یعنی وہ کتاب جو فرقان ہے. فرقان کا کیا مطلب؟ الفارق بین الحق والباطل والحلال والحرام، یعنی حق و باطل اور حلال و حرام کے درمیان سب کو امتیاز کرنے والی. فرقان دراصل یہ تو ہے مصدر، لیکن فارق کے معنی میں ہے بطور مجاز مرسل. لعلکم تهتدون به من الضلال، اس کے ذریعے تو گمراہی سے ہدایت پاؤ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. بہرحال حضرت موسیٰ جب وہاں سے آئے کوہ طور سے توریت لے کر آئے تو دیکھا کہ یہ سب بنو اسرائیل بت پرستی میں مبتلا ہو گئے. بہت ناراض. حضرت موسیٰ کا جلال تو مشہور ہے. ہاں بہت جلال میں آ گئے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون کی، انہوں نے یہاں تک کہ کیا کہتے ہیں توریت جو لے کے آئے تو اس کو ایک طرف کر دیا اور غصے میں اپنے بڑے بھائی کی داڑھی کھینچتے رہے. اتنا غصے جلال. کیونکہ ایک نبی جو ہوتا ہے وہ صرف موحد نہیں ہوتا، سید الموحدین ہوتا ہے. جب یہ دیکھتا ہے کہ ہم نے اتنی محنت کر کے ان کو توحید پرست بنایا تھا اور تھوڑے دن میں ہماری ساری محنت مٹی میں مل گئی، اس کا جلال میں آنا اور غایت جلال میں آنا یہ بالکل قرین قیاس ہے. اس سے جلال میں آئے. اور اس کے بعد پھر بہرحال کیا ہوا؟ حضرت ہارون نے اپنی مجبوری بیان کی کہ میں نے سمجھایا بجھایا مگر یہ سب نہیں مانے اور سامری کے کہنے بہکاوے میں آ گئے. تو پھر حضرت موسیٰ نے بارگاہ الہی میں اس کے بارے میں عریضہ پیش کیا. تو وہاں سے یہ ہوا کہ یہ تو اتنا بڑا جرم کیا ہے انہوں نے کہ اب اس کا کفارہ بھگتنا ہوگا. اور کفارہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کریں. جتنوں نے بچڑوں کی پوجا کی ہے سب مارے جائیں گے، قتل کیے جائیں گے. جو بچے ہیں وہ ان کو قتل کریں گے. یعنی جنہوں نے بچڑوں کی پوجا نہیں کی وہ قتل کریں گے ان کو جنہوں نے بچڑوں کی پوجا کی. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ الَّذِينَ عَبَدُوا الْعِجْلَ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، یہاں الَّذِينَ عَبَدُوا الْعِجْلَ نکال کر اشارہ کیا کہ قومہی میں جو اضافت ہے یہ بھی برائے عہد خارجی ہے. اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ جس طرح الف لام کبھی جنس کے لیے آتا ہے، کبھی استغراق کے لیے، کبھی عہد خارجی کے لیے، کبھی عہد ذہنی کے لیے، ایسے ہی اضافت بھی ان معانی کے لیے آتی ہے. قومی کو یہاں مطلق نہیں رکھا جا سکتا، اس لیے کہ آگے جو بات آ رہی ہے وہ حضرت موسیٰ کی پوری قوم کے صالح نہیں آئے.
سب نے بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی، ایک بڑی تعداد نے کی تھی، اور بہت سے لوگ وہ تھے جنہوں نے اس سے جو علیحدہ رہے۔ تو یہاں لقومی سے مراد وہی لوگ ہیں جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، یہ اضافت بنایا ہے آج۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کی ان لوگوں سے جنہوں نے بچڑے کی پرستش کی تھی، پوجا کی تھی، ان سے کہا یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، الہا نکالا مفسر نے یہ بتانے کے لیے کہ اتخاذ متعدی وضع مفعول ہے، مفعول بھی اول تو یہاں مذکور ہے لیکن مفعول بھی ثانی الہا محذوف ہے۔ کہا کہ اے میری قوم، یقیناً تم لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ فتوبوا الی بارئکم خالقکم، بارے کے بعد خالق نکال کر بارے کے معنی کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس کے معنی لغوی کیا ہے؟ خالق، برأ بمعنی خلق، تو بارئ بمعنی خالق۔ تو تم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ توبہ کسی بات سے ہوتی ہے نا، کسی گناہ سے، من عبادتی ہی، بچڑے کی پوجا سے، بچڑے کی جو پوجا تم نے کی ہے اس بچڑے کی پوجا سے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ فاقتلوا انفسکم، توبہ کرو یہ اجمال ہے، اس کے بعد فاقتلوا یہ سی اجمال کی تفسیر ہے، یا جو کہہ لیجیے کہ فتوبوا الی بارئکم، اس میں ابہام ہے، فاقتلوا میں فاعل تفسیر لا کر اسی ابہام کی اب تفسیر کی جا رہی ہے۔ توبہ کی کیا صورت ہے؟ اقتلوا انفسکم، تم اپنی جانوں کو قتل کرو۔ کیا مطلب ہے؟ اس سے بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ خود اپنے کو مار لو، خودکشی کر لو، حالانکہ یہ مراد نہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ جو تم میں سے جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی ہیں، جو مجرم نہیں ہیں، وہ ان لوگوں کو قتل کریں کہ جو اس جرم میں مبتلا تھے۔ اے لیقتل البریء منکم المجرم، یعنی تم میں سے جو بے قصور اور بے گناہ ہے وہ مجرم کو قتل کرے۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے لیے تمہارے پروردگار کی بارگاہ میں بہتر ہے۔ ذالکم کے بعد القتل نکال کر اشارہ کیا، اس کا مشار الیہ کون ہے؟ قتل ہے، جس پر اقتلوا دلالت کر رہا ہے، وہی دلالت تضمنی۔ فتاب علیکم، فتاب علیکم سے پہلے نکالا فوفقکم لفعل ذلک وارسل علیکم سحابۃ سودا، تو یہ فوفقکم نکال کر اشارہ کیا کہ بعد میں جو فتاب علیکم آ رہا ہے اس کا عطف اقتلوا پہ نہیں ہے، اس پہ اقتلوا پہ ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تابع علیکم خبر ہے، خبر کا عطف جملہ خبریہ کا عیسائیہ پہ نہیں ہوگا۔ بتائیں کہ یہاں معطوف علیہ محذوف ہے، وہ ہے فوفقکم، تمہارے لیے تمہارے پروردگار کی بارگاہ میں بہتر ہے، تو اس نے تمہیں اس کے کرنے کی توفیق دی۔ اس کے کرنے کی؟ توبہ، اور توبہ کی جو صورت بتائی ہے کہ قتل والی صورت، اس کے کرنے کی توفیق۔ اب صاحب جب قتل کرنے کا معاملہ آیا لوگوں نے، تو اب یہ ہے کہ اس میں قتل ہونے والا کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، کسی کا گھر کا کوئی اور فرد، تو اب یہ بہت مشکل تھا۔ تو ان لوگوں نے مل کر پھر حضرت موسیٰ سے گزارش کی کہ ہم لوگوں کو بس کی بات نہیں، بہت مشکل، آپ اللہ کی بارگاہ میں اس سلسلے میں گزارش کریں۔ حضرت موسیٰ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا تو اللہ نے ایک بادل بھیجا، بادل کی شکل میں، وہ اس طرح کا ہے کہ وہ قاتل و مقتول کے درمیان اس طرح حائل ہو جاتا تھا کہ مقتولوں کو حکم تھا کہ وہ اپنے دروازے پر حبوا باندھ کر بیٹھ جائیں، یا اس طریقے سے ہاتھ باندھ کر کے بیٹھ جائیں، اور پھر یہ اس بات کی پہچان ہوتی تھی کہ انہوں نے اس
بچڑے کی پوجا کی مجرم نے. تو جو لوگ مجرم نہیں تھے وہ آتے اور ان کو قتل کرتے. ان کا چہرہ نظر نہیں آتا. اب تھوڑا سا قتل کرنا آسان ہو گیا. یہاں تک کہ ایک دن میں صبح سے لے کر شام تک 70,000 بنی اسرائیل قتل اور پشتوں کو پشتے لگ گئے. ہر طرف لاشیں ہی لاشیں. پریشان ہو گئے بنی اسرائیل. تو پھر حضرت موسیٰ سے عرض کیا. حضرت موسیٰ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ بار الہ پوری قوم تباہ ہو جائے گی, کوئی بنی اسرائیل میں باقی نہ رہے گا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر رحم فرمایا. اچھا ٹھیک ہے بند کرو. چلیے صاحب ووفقکم لفعل ذلک, تو اللہ نے تمہیں اس کی کرنے کی توفیق دی. وارسل علیکم سحابۃ سوداء لئلا یبصر بعضکم بعضا فیرحمکم, اور تمہارے اوپر سیاہ رنگ کا ایک بادل بھیجا تاکہ ایک دوسرے کو, تم میں سے ایک دوسرے کو دیکھ نہ سکے, تاکہ اس پر رحم نہ کرے, دیکھ کر اس پر رحم نہ کرے. حتی قتل منکم نحو 70,000, اور یہاں تک کہ تقریباً 70,000 تم میں سے قتل ہوئے. نیچے آپ کے محشی نے لکھا ہے فی یوم واحد, یعنی ایک ہی دن میں 70,000 کے قریب بنی اسرائیل قتل ہوئے. فتاب علیکم قبل توبتکم, اس نے تمہاری توبہ قبول کی. انہ هو التواب الرحیم, یقیناً وہی توبہ قبول فرمانے والا ہے. حاشیہ نمبر 6 میں دیکھیے نحو 70,000 ہے کہ تقریباً ایک دن میں 70,000 قتل ہوئے. حتی دعا موسیٰ و ہارون, یہاں تک کہ حضرت موسیٰ و ہارون نے بارگاہ الہی میں دعا کی. فقال یا ربی ہلکت بنو اسرائیل البقیۃ البقیہ, اے میرے پروردگار بنو اسرائیل تو ہلاک ہونے کو ہیں. البقیۃ البقیہ, یہ جو بچے ہیں ان پر رحم فرما, یعنی ارحم البقیۃ, ارحم البقیہ, بچے ہیں بچے کچھ ان پر رحم فرما. فانکشفت السحابہ, تو بادل بہرحال چھٹ گیا. ونزلت التوبہ, اب توبہ کرنا. پھر اسی کو بیان کیا فتاب علیکم اے قبل توبہ, تمہاری توبہ قبول کی. انہ هو التواب الرحیم, یقیناً وہ توبہ قبول فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ. وَإِذْ قُلْتُمْ, اور یاد کرو جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم تمہاری بات پر ہرگز یقین نہ کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا دیکھ لیں. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ, تو تم کو چیخ نے چنگھاڑ نے اپنی گرفت میں لے لیا تھا. وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ, جب کہ تم دیکھ رہے تھے. یہ ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ کہ جب توبہ ان کی قبول ہونے کی بات آئی تو توبہ تو خیر قبول ہوئی, لیکن اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنی قوم میں سے 70 آدمیوں کو آپ منتخب کیجیے اور منتخب کر کے ان کو کوہ طور پہ لائیے اور یہاں یہ مجھ سے معذرت اور توبہ کرے گا. پوری قوم کے نمائندے نمائندے قرآن کریم میں دوسری جگہ ہے نا, وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا. اللہ تعالیٰ نے تو حضرت موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی کا انتخاب چنے اور چن کر کے لے گئے کوہ طور پر. بنی اسرائیل عجیب و غریب بڑے بدماش تھے. وہاں جب پہنچے تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے. ہاں, حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ کلام فرما رہا ہے. ان کا ہم لن نؤمن لک یا موسیٰ لن نؤمن لک, تمہاری بات پہ یقین نہیں کریں گے حتیٰ نری اللہ جہرۃ, جب تک اللہ کو ہم کھلم کھلا خود نہ دیکھ لیں. تو ان کی اس بدماشی پر اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر ان کو بھی عذاب دیا. ایک چنگھاڑ اور چیخ بڑی تیز پیدا ہوئی اور اس کے بعد سب کے سب 70 ہی مر گئے. لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ عیانا, جہرۃ کا معنی بتا دیا. فأخذتكم الصاعقة, یعنی الصیحہ. صاعقہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بجلی اور کڑک. مراد ہے الصیحہ, چنگھاڑ.
فمتم، تو چنگھاڑ نے تمہیں اپنی گرفت میں لے لیا، فمتم، تو تم سب مر گئے ہیں، وانتم تنظرون ما حل بکم، کہ تم دیکھ رہے تھے اس عذاب کو دیکھ رہے تھے جو عذاب تم پر اترا تھا، ما حل بکم، حل بمعنی نزل، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ بعثناکم یعنی احییناکم، اس کا معنی بتا دیا۔ حضرت موسیٰ نے پھر بارگاہ الہی میں عرض کیا، میں ان 40 آدمیوں کو قوم سے منتخب کر کے لایا ہوں، تو قوم ایسی بچی ہے تھوڑی تھوڑی، اس میں جو منتخب لوگ تھے، کریم لوگ تھے، جو سب کو چن لایا ہوں، اب یہ بھی مار دیے گئے تو میں اپنی قوم سے کیا کہوں گا، اے اللہ رحم کر۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ کی سفارش سے پھر ان کو زندہ کر دیا، اور پھر موقع دیا تھا کہ اللہ کی نعمت پر شکر بجانا ہے، مگر یہ بنی اسرائیل ناشکرے واقعے ہوتے کہاں آسانی سے نعمت پر شکر ادا کرتے۔ ثم بعثناکم نیچے لکھا ہے بشفاعت موسیٰ، ہاں حضرت موسیٰ کی شفاعت پر میں نے تو ہے دوبارہ زندہ کیا تمہارے مرنے کے بعد، لعلکم تشکرون نعمتنا بذالک، یہ نعمتنا جو بڑھایا ہے اس لیے بتایا ہے کہ تشکرنا یہ متعدی ہے اور اس کا مطلب بھی محدود ہے، تاکہ تم اس کے ذریعے ہماری نعمت پر شکر ادا کرو۔ وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کو سایہ فگن کیا۔ یہ بہرحال وہاں سے صاحب آگے بڑھے تو ان کو حکم ہوا کہ تم لوگ ایسا کرو کہ تم اب وہاں بیت المقدس کی طرف سفر کرو اور وہاں جا کر کے عبادت کرو اللہ کی۔ اب یہ چلے وہاں سے میدان تیہ میں آ گئے، کہ فلسطین اور شام کے درمیان ایک بڑا لقدق میدان تیہ اسی لیے کہتے ہیں کہ تاہا یقی ہوتا ہے، یہاں کا معنی ہوتا ہے ہلاک ہو جانا، تو یہ سراپا ہلاکت تھا یہ میدان، جو گیا اسی میں جل بھن کے بن گیا، تیہ تھا، اور یہ بہرحال چلے صاحب، اور جانے کے بعد گرمی سخت ہوتی تو انہوں نے پھر حضرت موسیٰ سے کہا کہ ہم لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے، تو اللہ تبارک تعالیٰ سے حضرت موسیٰ نے گزارش کی، بارگاہ الہی میں عرض کیا، اللہ نے بادل کو ان کے اوپر سایہ پکڑ، دن میں وہ سایہ پکڑ گئے، اسی کو بیان کر رہا اللہ تعالیٰ، تو ذللنا علیکم الغمام، اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کو سایہ پگن کیا، سائبان بنایا، سترناکم بالسحاب الرقیق من حر الشمس فی التیہ، اسی کا مفہوم بتا دیا ہے کہ ہم نے اس ہلکے بادل کے ذریعے تم کو سورج کی تمازت، سورج کی دھوپ سے ہم نے تمہیں تمہارا پردہ کیا میدان تیہ میں، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تمہارے اوپر من و سلوہ اتارا۔ یہ من و سلوہ کیا ہے صاحب؟ کہتے ہیں ہمت ترنجبین و طیر السمان، طیر السمان، تو یہ کہہ رہے ہیں من، یہ تو ترنجبین ہے۔ ترنجبین کیا چیز ہے؟ نیچے لکھا ہوا شیء یشبہ العسل الابیض، سفید شہد سے ملتی جلتی ایک چیز، شیریں، نہایت شیریں، بڑی مزیدار، رنگت سفید شہد کی طرح۔ والطیر السمانہ، اور سلوہ یہ طیر، ایک مخصوص قسم کا پرندہ تھا، مخصوص پرندہ کیا ہے؟ سمانہ، بٹیر۔ سمانہ کے بارے میں بتا رہے ہیں تخفیف المیم والقصر، میم کے تخفیف کے ساتھ، ہاں اچھا، میم کی تخفیف کے بعد یہ ہمارے سامنے جو نسخہ ہے اس پر کسی صاحب نے بڑا ظلم کیا، میم پہ تشدید لگا دی، وہ لکھ رہے ہیں تخفیف المیم، یہ لگا رہے ہیں تشدید، ہاں
رنگ تکفیر کا معنی ان کی بارگاہ میں کشمیر ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اڑتے ہیں چلتے ہیں کچھ لوگ اڑتے ہیں۔ تو نیم کی تکفیر اور الف مقصورہ کے سومان، تو مطلب کیا ہے، من و سلوا نازل کیا، یعنی وہ شہد کی طریقے سے ایک شیریں اور ذائقے دار مادہ وہ نازل کیا، اور ساتھ ہی ساتھ بٹیر، اس کی تفصیل کر